صدق به صدیق اکبر سچ تے عمل کردا گیا بندے دو نے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اللہ نو چاہیدا سی تقوی بھی دو بیان کردا نہیں میرے اللہ نے نبی اور صدیق دا تقوی ایک لفظ وچ بیان فرمایا ہے اولئک هم المتقون فرمایا جی میں میرا نبی تقوی والا ایویں میرے نبی دا یار صدیق بھی تقوی والا جی میں میرا پیغمبر عبادت والا ایویں صدیق بھی عبادت والا جی میں میرا پیغمبر روزے دار ہے ایویں صدیق اکبر بھی روزے دار ہے جی میں میرا پیغمبر سچا ہے ایویں صدیق اکبر بھی سچا ہے اولئک هم المتقون والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنت أتيك الله من النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بہت ہی محبت نال ادب نال احترام نال درود شریف بلند آواز نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
دفتر چ دو کرسیاں چوکن تے بیبییاں رکھا میرے محترم بھائیو، گزشتہ جمعۃ المبارک دے آخری الفاظ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی یاری آقا علیہ السلام دے نال اللہ پاک نے ازلاں تو ہی لا دیتی۔ بچپن وچ بھی یار، جوانی وچ بھی یار، لڑکپن وچ بھی یار، اور بڑھاپے وچ بھی یار، اور مسجد وچ بھی یار، اور بازار وچ بھی یار، اور منڈی وچ بھی یار، اوکھے ویلے بھی یار، سوکھے ویلے بھی یار، اور غم وچ بھی حضور دے یار، اور خوشی وچ بھی حضور دے یار۔ حضور فرمایا تو میرا ایسا یار ہے کہ غار وچ بھی میرا یار، مزار وچ بھی میرا یار، حوض کوثر تے بھی تو میرا یار، اور جنت وچ بھی تو ہی میرا یار ہوئے گا۔ اور یہ پہلا یار، پہلا وفادار، پہلا حبدار، پہلا جانثار، اسے واسطے آقا علیہ السلام نے اپنے آخری وقت وچ خود فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو حکم دیو کہ لوگاں نو میرے مصلی تے کھڑا ہو کے جماعت کرائے، جماعت دی نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی تھی حضور میرے ابا رقیق القلب نے، ضعیف الصوت نے، آپ دا مصلی خالی کس طرح برداشت کریں گے؟ اور رو پہن گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ لا یعب اللہ ورسولہ الا ابا بکر، اے اللہ دا بھی حکم ہے اور اللہ دے رسول دا بھی حکم ہے کہ ابو بکر دے سوا میرے بعد میرے مصلی تے کوئی نہیں آ سکتا۔ شاید لوگ اعتراض کردے ہوندے کہ نبی علیہ السلام تے بیمار سن، گھر تشریف فرما سن، ایک کام آپ دی بیٹی حضرت عائشہ نے کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ نے سوال کرنے والے دا منہ ہی بند کر دیتا۔ آپ نے حضرت علی نو بلایا، حضرت عباس نو بلایا، دوواں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا، اور حدیث دے الفاظ نے کان یخط رجلاہ الی المسجد، آقا علیہ السلام دے مبارک پیراں نال لکیر لگدی جاندی سی، لیکن حضور مسجد ول جا رہے سن۔ مسجد پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور صحابہ پیچھے نماز بولو پڑھ رہے ہیں۔ پیچھے صف وچ حضرت عمر بھی نے، پیچھے صف وچ حضرت عثمان بھی نے، اور پیچھے صف وچ حضرت علی بھی نے، اور پیچھے صف وچ معاویہ بن سفیان بھی نے، جلیل القدر صحابہ نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور دی خوشبو آئی، کیوں؟ او خلوت دے بھی یار سن، او جلوت دے بھی یار سن، او حضور دے رازدار سن۔ خوشبو اس واسطے آئی مصلی رسول تو پیچھے ہٹن دی کوشش کی تھی کہ حضور آ گئے نے، آقا خود جماعت کروان گے، چونکہ صدیق اکبر دا عقیدہ ہے حضور دے ہوندیاں کوئی نبی مصلی تے نہیں آ سکتا، میں مصلی رسول تے کہ میں کھڑا ہو سکنا۔
یہ سارے صحابہ دا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام جتھے موجود ہون اتھو کوئی نبی بھی مسلح تھے. یہ علیحدہ بات ہے، 15ویں صدی دا مولوی آ سکتا ہے. عقیدہ بھی ہے، سب مل کے پڑھو درود. حضرت بھی ہیں یہاں موجود، مسلح سے بھی آپ ہی کھلوتا ہے. یا مسلح چھوڑ یا عقیدہ چھوڑ. صحابہ کرام دا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام جتھے موجود ہون اتھے کوئی نبی بھی اگے امامت واسطے آ سکدا نہیں. صدیق اکبر پیچھے ہٹے. آپ نے کیا فرمایا؟ توجہ. الا رسلک یا ابا بکر، ابو بکر میں تینوں ہٹان نہیں آیا، میں تیرے پیچھے تیری اقتداء وچ نماز پڑھان آیا اور اپنی امت نو دسن آیا کہ اگر میرے بعد خلیفہ بلا فصل کوئی ہوئے گا تو وہ ابو بکر ہوئے گا. وہ ابو بکر ہوئے گا. الا رسلک یا ابا بکر، ابو بکر تو اپنی جگہ تے کھڑا ہو، پیچھے نہ ہٹ. صدیق اکبر اتھے ہی رک گئے جتھے پیغمبر نے فرمایا سی. بندے مسافر ہو نا دو، کہ دوواں دی نماز ہوئے سفر علی تے دوواں دی نیت ہوئے بے جماعت دا ثواب بھی مل جائے تے جماعت ہی کرا لئیے. تے دا طریقہ تو پتہ کی ہے؟ امام تھوڑا جیا اگے ہوئے، مقتدی دے جڑے پیران دیاں انگلیاں نے نا او امام دیاں ایڑیاں دے قریب ہون. جتھے امام دیاں ایڑیاں نے اتھے مقتدی دے پیران دیاں پیران دیاں انگلیاں ہون، او جماعت کران. امام پیران دی مقدار اگے ہوئے اور مقتدی پیران دی مقدار پیچھے ہوئے. ثواب جماعت دا ملے گا یا نہیں؟ 27 نمازاں دا ثواب، ایک نماز دا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر دی ایڑیاں دے برابر کھڑے ہو گئے. لیکن تے کمال دا یار ہے نا کہ حضور میرے نال کھڑے ہون تے پھر نماز میں نہ پڑھاواں، حضور ہی پڑھاں. حضور ہی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیر ہور پیچھے کر لے، رکعت بھی آخری سی، نماز بھی ہو گئی. اگلی نماز تے صدیق اکبر نو کو کم پہ گیا. حضور تہاڈی صحت ہن ٹھیک ہے، ہن نماز میں نہیں پڑھانی، ہن نماز تساں پڑھانی. آپ نے فرمایا صدیق کمزوری ہے کافی، نماز تسی پڑھانا نہیں حضور، اے اگلی نماز تے تساں ہی پڑھانی ہے. صدیق اکبر دیر نال پہنچے. پہلی رکعت دا رکوع ہے، تسبیحاں کنیاں پڑھ دیں آپ؟ 3 سبحان ربی العظیم. حضور نے 5 نہیں، 7 نہیں، 9 نہیں، 11 نہیں، 15 نہیں، 17 نہیں، 21 تسبیحاں پڑھیاں. کیوں؟ صدیق اکبر پہنچے تے رکوع ہون والا سی تاجے میرے یار دی رکعت نہ رہ جاوے. حضور نے رکوع لمبا کر دیتا. صدیق نو نماز پڑھا دیا حضور دی خوشبو آندی ہے، حضور نو نماز پڑھا دیا صدیق دی خوشبو آندی ہے. آقا علیہ السلام سلام پھیریا. پروانے پوچھا یا رسول اللہ، قیام بھی پورا، سجدے بھی پورے، تشہد بھی پورا،
رکوع کیوں لمبا کیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں مختصر کردہ صدیق دی رکعت رہ جانے سے میں گیا ابو بکر دی نماز پوری ہو جائے میں رکوع لمبا کر لینا. کیا کمال یاری ہے کہ دنیا تے انتظار حضور دی کرے اور حضور انتظار صدیق اکبر دا کرن. کیا کمال یاری ہے. آقا علیہ السلام فرمایا میں جس تے بھی اسلام پیش کیتا اس میں نے جواب دیتا میں سوچاں گا کسے کیا میں مشورہ کراں گا کسے کیا میں چاچے کو لو پوچھاں گا کسے کیا میں بابے کو لو پوچھاں گا کسے کیا میں نے 2 دن دا ٹائم تو انہوں بھی کو گال کریے تسی بھی کہندے تو 2 دن دا 2 دن دا ٹائم دیو میں پھر تو انہوں. آپ نے فرمایا واحد صدیق اکبر ہے کہ میں صفا دی چوٹی تے کیا میں اللہ دا رسول ہاں. صدیق اکبر نے سوچیا نہیں سمجھیا نہیں مشورہ کیتا نہیں کسے کو لو پوچھیا نہیں میں انہا ہی کہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں. صدیق اکبر نے کہے پھر میں رسول اللہ دا غلام ہاں. حضور تسی اللہ دے رسول ہو اور آخری رسول ہو. میں توڑا اتھے کلمہ پڑھنا میں توڑا بڑی دنیا سوچ دی ہے نا. ویسے صدیق اکبر نے جیڑا جواب دیتا ہے نا تے حضور دی طرف ہویا ہے وہ بغیر سوچے ہی دے دیتا ہے. جبرائیل امین نو حضور پوچھیا سی بے اسمانہ دی سیر تے میں لئی کر جنت دی سیر بھی لئی کر دوزخ بھی لئی دیکھ مہالوی صدیق عمر عثمان علی ساریاں دے لے دیکھ عرش و کرسی لوح و قلم بھی لے دیکھ. انہیں لمبے سفر تو جدو میں واپس گیا نا تے ابو جال نہیں مننا انہیں تو کرنا ہے پروپیگنڈا انہیں تو پٹنا ہے ڈنڈورا انہیں تو کرنا ہے واویلا انہیں تو کرنا ہے شور. مننے گا کون؟ جبرائیل کیا سونے ہیں جی ابو جہل انکار کرے گا تیرا ابو بکر اقرار کرے گا. اور گالو ہی بنی. حضور آئے واپس آپ نے دسیا مشرکی نے مکہ بڑھایا مذاق. انہوں نے کہا نمی سنو اگے نمیاں سن دے رہے ہو. وہ پتہ کی کہتے سی اے دین ساڑھے باپ دادے دے تو نمیاں گلنا کرنا ہے تو نمیاں گلنا ہے. اے جی میں ہون دے بابے کہندے ہیں سکھاں دی رسم ہندوان دی رسم عیسائیاں دی رسم یہودیاں دی رسم اس نو بنا لیا دین تے جیڑی حضور دی سنت اور قرآن دا اعلان ہے جیڑا او گل کرے لے اے مولوی نواں ہی ہے اے مولوی قرآن سنت دی گل لگ دی ہے نویں باپ دادے دی رسم لگ دی ہے دین. باویں باپ دادے نو استنجے دا طریقہ ہی نہ آندا ہوئے انہوں شریعت دا پتہ ہی نہ ہوئے. ابو جال نے بڑھایا پروپیگنڈا انہوں 10 اینوں 10 ادے 10 ادے 10 سجے 10 کھبے 10 سارا گل ہے. گل تو نمی ہے گل نمی ہے. پھر اخیر تے صدیق اکبر نو 10 ساری سنی پوچھیا انج ہو سکتا ہے انہاں کیا عقل ہی تے نہیں آتی ہو تو نہیں سکتا. ابو جال سمجھا یاری آج ٹوٹ جائے گی. انہیں کہا واہ تیر نشانے دے لگ گیا. انہیں کہا یہ نہیں ہو سکتا پھر تیرا یار کہندا ہے آپ نے سوچیا نہیں
سمجھا نہیں، توقف نہیں کیتا، کیا فرمایا؟ اللہ دی قسم اگر میرا یار کہندا ہے پھر سچ کہندا ہے۔ اچھی ذرا، نہیں نہیں اور اچھی ذرا، والذی جاء بالصدق، اللہ کہتے نے میرا پیغمبر سچ لے آندا گیا، وصدق بہ، صدیق اکبر سچ تے عمل کردا گیا۔ بندے دو نے، ایک نبی ہے ایک صدیق ہے، اللہ نو چاہیدا سی تقوی بھی دو بیان کردا، نہیں نہیں، میرے اللہ نے نبی اور صدیق دا تقوی ایک لفظ وچ بیان فرمایا ہے، اولئک هم المتقون۔ فرمایا جی میں میرا نبی تقوی والا، ایویں میرے نبی دا یار صدیق بھی تقوی والا، جویں میرا پیغمبر عبادت والا، ایویں صدیق بھی عبادت والا، جویں میرا پیغمبر روزے دار ہے، ایویں صدیق اکبر بھی روزے دار ہے، جویں میرا پیغمبر سچا ہے، ایویں صدیق اکبر بھی سچا ہے۔ اولئک هم المتقون۔ اللہ نے ایک لفظ دے اندر تقوی بیان کیتا ہے، ہن تسی پوچھتے ہو تقوی کی ہوندا ہے؟ تانوں سمجھانا کیڑا سوکھا ہے؟ اردو والے بیان نو پنجابی چ کرنا ہے بڑا اوکھا ہے، اگاں مت سمجھانا، بولو ہاں، پھر خاص کر جٹاں نو سمجھانا، اے جٹاں نو سمجھانا تے مجھاں نو سمجھانا اکو جہا ہے، لیکن جدو سمجھ آ جائے جٹ بھی سیاںا بن ویندا ہے تے مجھ بھی سیاںی بن ویندی ہے۔ اس بات اللہ کرے سمجھ آ جائے تے سمجھ اللہ نے دینی ہے۔ تقوی کی ہے، خوف خدا نو تقوی کہندے نے۔ علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہر ویلے اللہ دا تعارف کرانا، ہر ویلے اللہ دا تعارف کراؤ، اللہ دا، اور اللہ بھیجیا اسے واسطے نے اسا کا موج لا لئی، کپڑے دا تعارف، جوتیاں دا تعارف، سٹیل دا تعارف، فریج دا تعارف، اے سی دا تعارف، لیمینیشن، پنکھے، گھڑیاں، ٹیوباں، ریڈیو، ٹی وی، ایسا پتہ نہیں کڑیاں کڑیاں بلاواں دا تعارف کرایا ہے۔ اللہ دا تعارف بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے نے سونے آج اجازت دیو تے آج میں بیت اللہ دے دروازے تے اللہ دے نام دی ضرب لاواں، اللہ دے نام دی، اللہ کہتے ہیں میرے نام دیاں ضرباں لا الہ الا اللہ، لا الہ، پڑھو سارے لا الہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا ضرباں۔ آقا فرمائے صدیق حالات نہیں ٹھیک، عرض کر دینے سونے کلمہ پڑھن دا سوادی کنڈیاں تے آندا ہے، اجازت دینا توڑا کم میں اعلان کرنا، پھر اعلان کرنا
اے جڑے محبت کرنے والے ہون نا وہ سمجھاندے نا بھائی اتو مولوی جی حالات ٹھیک نہیں، سپیکر باندھ دیں تو باندھ ہی ران دیو، بلکہ اسی تانے تھلے والے بھی بند کر دیو تے کسے نو کچھ نہ کہنا، جو مرضی کو کرندہ رہے، سیدھا سیدھا جمعہ پڑھائی ہو ہے نا۔ آپ محبت والے کر دیں نا بھائی قدرے مولی نو پھاڑ کے نہ لے جائیں تے حضور نو تے صدیق نال محبت ہی بڑی ہے۔ فرمایا صدیق میری تے ڈیوٹی ہے، عرض کیتی حضور جے میں کلمہ پڑھ لے ہن میری بھی ڈیوٹی ہے ہن؟ فرمایا اچھا صدیق پھر تیری مرضی۔ صدیق اکبر بیت اللہ دے دروازے تے کھڑے ہو گئے، کاش تسی عربی جان دے ہوندے، عربی جان دے ہوندے نا پھر تانوں بغیر ترجمے دے ہی پتا چل جانا سی کہ نہیں۔ صدیق اکبر دروازے تے کھڑے ہو گئے تے فرمایا مکے والیوں، سردارو، مالدارو، جگیردارو، ڈیرے، سارے بولو ڈیرے، ڈیرے دارو، انما الہکم الہ واحد۔ کبو تو ترجمہ ہی تھے نہ کر دیں، پوری آیت پھر پڑھاں گا، ترجمہ تو کر دیں نہیں۔ میرے دل یقین آندا الماری وچوں قرآن چکو، ایاک نعبد و ایاک نستعین دا وی ایو ترجمہ ہے، جیڑا روزانہ کلمہ پڑھ دے او دا وی بولو اے مکے والے او انما الہکم الہ واحد۔ اے مکے والے او مشکل کشا بھی کلا ہے، حاجت روا بھی کلا ہے، کار ساز بھی کلا ہے، دستگیر بھی کلا ہے، او دانا اللہ ہے، او دانا او کلا ہے۔ مشرکاں کیا ساڈے نال محلہ ہے، اللہ دے نبی کیا کوئی گل نہیں، میرے نال اللہ ہے، میرے نال لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے۔ ایک باری میرے جمعہ دا مجمع اگر مل کے کہے میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، نہیں نہیں نہیں، مدینے میں جو حضور دا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، مل کے کہو اللہ ساڈے نال ہے۔ دکھوں تاوی اللہ نالے، سکھوں میں تاوی اللہ نالے، خوشی ہوے تاوی اللہ نالے، غم ہوے تاوی اللہ نالے، دن ہوے تاوی اللہ نالے، رات ہوے تاوی اللہ نالے، پریشان ہو تاوی اللہ نالے، کلا ہو تاوی اللہ نالے، خلوت ہوے تاوی اللہ نالے، جلوت ہوے تاوی اللہ نالے، میں جنگل وچ ہوواں تاوی اللہ نالے، میں مسجد چوواں تاوی اللہ نالے، میں بازار چوواں تاوی اللہ نالے، ان اللہ معنا۔ وہ تے عربی جان دے سی نا، ابو جہل عربی جان دا سی، ابو لہب بھی جان دا سی، عتبہ بھی جان دا سی، عتیبہ بھی جان دا سی، شیبہ بھی جان دا سی۔ تھانوں تو 15 صدیاں ہی سمجھ نہیں آئی، انہاں نوں منٹ چ آ گئی سی، تھانوں تے 70 سال ہو گئے کلمہ منٹ چ آ گئی۔ کیوں آئی؟ عربی جان دے سی، اور دین انہیں عربی، اللہ دی قسم، درود پاک عربی، نماز عربی، اذان عربی، جنازہ عربی، تکبیر
عربی اور ماشاءاللہ سارا روزے کھولن دی دعا عربی، رکھن دی دعا عربی، مسیتے آؤ دعا عربی، جاؤ دعا عربی، بیت الخلا جاؤ دعا عربی، واپس آؤ دعا عربی تے ساتا عربی ہے، یہ پنجابی دسواں، پنجابی چالیسواں، پنجابی 11ویں، یہ عربی ہے، دین تے ہے ہی عربی، چونکہ لے آئے محمد عربی تے سارے انو منٹ وچ سمجھ آ گئی، انہاں کا جلدی دوڑو، جسے سن لیا تے سمجھ نہ آ جاوے سمجھ ان کیوں مولوی میرے تو متنفر کر دے، کدرے مولوی کلیار دی گل سمجھ نہ آ جاوے، یہ تے ساڑی روٹی بھی گئی، ساڑا ختم بھی گیا 11ویں بھی، کدرے سمجھ نہ آ جاوے، اس واسطے کہندے نے کرماں والے سنو ہی نہیں، انہاں دی نہ سنے، یہ نبی دے گستاخ نے، سبحان اللہ، جنہاں نبی دے معاملے سے اپنیاں جاناں دے دیتیاں او گستاخ ہیں۔ حضرت مولا طارق جمیل صاحب نے بیان کیتا کنے اور مولا طارق جمیل صاحب او نہ کوئی دوئے مسلک دا بندہ بیٹھا سی انہاں دا بیان سندا، او آپ سلم دیاں اٹھڑیاں دے نا، کھچراں دے نا، گدے دا نا، گھوڑیاں دے نا، بکریاں دے نا، او سکے آئے مولوی عجیب ہے جیڑا حضور دیاں بکریاں دا نا ہی دس دے، اسی اپنے مولوی نے اتنا پالیا ہے بھئی کٹا سوکھا ٹر سکتا ہے، وہ سوکھا ٹردہ بھی نہیں، او گئے وہ بندہ جڑا بزرگ جڑا سن رہا سی نا بیان مولانا دا، او دے گھر گئے مولانا دے، انہوں نے کہا جی السلام حضرت علامہ صاحب السلام علیکم، ہو سکا جی میں ہر جمعے تے تھوڑے کو سننا بھئی جڑے تبلیغی ہیں یا دیوبندی ہیں یا مولوی ہیں یہ بڑے گستاخ ہیں تے تھانو حضور دیاں بکریاں دے نا آندے نا، ہو سکے ہائیں بکریاں دے نا، ہو سکے ہاں، ہو سکے میں تو کوئی نہیں آندے، ہو سکے چلو حضور دے بکرے دا نا، ہو سکے کوئی نہیں آندا، ہو سکے حضور دیاں اٹھنیاں دے نا، ہو سکے کوئی نہیں آندا، ہو سکا میں اس مولوی دا بیان سن کے حیران ہو گیا، جوں شروع ہویا ہے حضور دے نسب نامے تو لے کے حضرت آدم تائیں اس پیڑی گنی چاہے تے میں راہ سچیندے آیا بھئی او گستاخ رسول ہے تین حضور دی بکری دا نا نہیں آندا تو آج کے رسول ہے، مولانا کہندے انہیں پھر چلا لایا، او سکا کمال کرنا ہے، روزانہ ساڑھے بوئے تے روٹی تے دودھ دا گلاس تے مکھن لے وینا ہے، او مولوی تو آنا ہے او گستاخ رسول ہے حضور دی بکریاں دا نا یاد کیتی ودا ہے، انہوں حضور دے بکرے دا نام ہی آندے ہی، انہوں حضور دی اٹھڑیاں دے نا اٹھ دے نا، او تے پتہ نہیں ہو تے جوں شروع ہو جائے 3 گھنٹے اس تباسے نہیں کیتے تے تو کمال آدمی ہے، اس واسطے نفرت نہ پھیلاؤ فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، میں اس دی روحانی اولاد ہاں جنہیں ساری رات کھڑے ہو کے حضور دے روزے تے درود پڑھے آئے، میں اس مرشد دا مرید ہاں جنہوں روزانہ حضور دی زیارت ہوندی ہے، تے میں انہاں بزرگاں دی زیارت کر کے آیا جنہوں روزانہ حضور دی زیارت ہوندی ہے، تے نبی اپنے گستاخانوں اپنی زیارت نبی نو گستاخانوں نہیں حضور زیارت کران دے، او محبت والا نو کران دے نے، تے صدیق اکبر نے کیا مکے والے ہو میں سونا نہیں منگدا، میں چاندی نہیں منگدا، میں ہیرے جواہرات نہیں منگدا، میں لال و یاقوت نہیں منگدا، ایو کہنا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، سبحان اللہ کہیے، پر تو انہوں سمجھ پھر آئی نہیں، انہوں آ گئی، انہوں
انہوں نے کیوں عربی سن پنجابیاں نہیں سمجھ آندی عربی سن او سمجھ گئے ڈانگاں چھک لیاں شروع ہو گئے انہاں ماریا یہ سر دیاں بالاں وچ خون آ گیا بے ہوش ہو گئے کون صدیق اکبر بے ہوشی دا عالم گھر لے جایا گیا تھوڑی دیر بعد ہوش آیا میرے ول توجہ بندے تے سختی آ جائے اللہ نہ کرے بندے تے بیماری آ جائے اللہ نہ کرے جتنا بھی کو بڑا مولوی ہوئے افسوس وچ کہندا ہے اماں یا کہندا ہے ابو تے جے تکڑا ہوئے تے کہندا ہے اللہ کی کہندا ہے یا اللہ میں قربان صدیق دی محبت تو جاواں آنکھ کھلی ہے کی فرمایا این محبوبی میرا محبوب کتھے وے ماں دیاں اکھاں وچوں اترو آ گئے ویرو ماں تے عزت دا نام ہے ماں تے عظمت دا نام ہے ماں تے شرافت دا نام ہے ماں تے صداقت دا نام ہے سچ پوچھو ماں جنت دی نعمت دا نام ہے ماں دی اکھاں جو اترو آ گئے تے کہندی اے پترا میں پانی لے کے آئی ہوں میں مرہم پٹی لے کے آئی ہوں میں روٹی لے کے آئی ہوں کی فرمایا نہیں اماں میں روٹی نہیں کھاواں گا میں مرہم پٹی بھی نہیں کراواں گا میں پانی بھی نہیں پیواں گا بس میرا دل کر دے میرا محبوب مینوں ملا دے پتر اپنی حالت دیکھ اپنیاں پڈلیاں دیکھ اپنا سینہ دیکھ اپنا چہرہ دیکھ اپنی داڑھی دیکھ فرمایا نہیں اماں کچھ بھی ہو جائے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان پر محمد عربی دی زیارت ہو جائے ماں مجبور ہو گئی ماں دی محبت نو کوئی مولوی بیان نہیں کر سکتا کوئی قلم کار نہیں لکھ سکتا اللہ جان دے یا ماں جان دی ہے مجبور ہو گئی پیغام بھیجیا کدے حضور وال کیا حضور دی محبت ہے حضور اٹھے ہمیشہ آپ دی کملی آپ دے کندھے تے ہوندی سی حضور نے اپنی چادر نہیں چکی حضور آئے اور صدیق اکبر دے چہرے تے خون آپ نے پیشانی تے بوسہ دیتا اور فرمایا صدیق تنو منع کیتا سی تو پھر بیان کرن لگ گیا عرض کی حضور کوئی گل نہیں بس تانوں دیکھنا سی میرے زخم ٹھیک ہو گئے تھوڑی زیارت کرنی سی میرے دکھ دور ہو گئے سونیا اے اگر ڈیوٹی تواڈی ہے تے اے میری بھی ہے اے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر دا سر چولی وچ رکھ لیا تے میرے آقا دیاں اکھاں وچوں اتھرو آئے میرے ویر کدی غار دے اندر حضور دے آنسو صدیق دے رخساراں تے گرے سن تے کدی اللہ دی توحید دا اعلان کرن لگیا حضور دے آنسو صدیق دے اے آنسواں دے قطرے کدی زمین تے بھی گر جاندے نے اللہ نو پتا سی نبی دے آنسو اننے مبارک نے میں زمین تے گرن نہیں دیندا میں قیمتی چہرے تے گراواں گا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے رخسارا تے گرے نے سوچ ذرا سوچ تخیل دے اندر حضور دا آخری وقت ہے حضور دا گود کس دیئے اے صدیق دی بیٹی ہے جس دی گود دے اندر اللہ دے نبی دی روح پرواز کر گئی ہے آخری وقت صدیق دی بیٹی دی گود ہے اور تنگ وقت دے اندر حضور دی گود ہے اور صدیق اکبر دا سر ہے
لیکن غار دے اندر صدیق دی گود ہے، حجرے دے اندر صدیقہ دی گود ہے۔ حضور فرمایا عائشہ صدیق میرا ہے نا سونا یار ہے، سچا تے سچا یار ہے، جی میں اللہ مینوں اپنے کول بلایا ہے نا انجی اللہ صدیق نو ہی بلائے گا۔ اور عائشہ یاد رکھ سارے بندے پریشان، سارے بندے گھبراہٹ دا عالم، لیکن عائشہ سارے مینوں لب رہے ہون گے حضور کتھے نے؟ میدان محشر دے اندر تین جگہ تے میں ملتے جاواں گا لیکن تلاش کرے گی دنیا۔ عرض کی تھی حضور ابو بکر عمر بھی کتھے ہون گے؟ فرمایا عائشہ او میرے نال ہون گے، میرے ایک ہاتھ وچ ابو بکر دی انگلی ہوئے گی، دوسرے ہاتھ وچ عمر دی انگلی ہوئے گی۔ ہاں قضا نباسو یوم القیامہ، عائشہ قیامت والے دن نسی اسی طرح اٹھا گے۔ میں آخری گل کرنا، جس دن حضور دی وفات ہوئی اسی دن صدیق اکبر دی وفات ہوئی، جنہاں کپڑیاں میں جو حضور نو کفن دتا گیا، انہاں کپڑیاں میں جو صدیق اکبر نو کفن دتا گیا۔ میرے ویر جس طرح حضور نو غسل دتا گیا اسی طرح صدیق اکبر نو غسل دتا گیا، جس پھٹے تے حضور نو غسل دتا گیا اسے پھٹے تے صدیق اکبر نو غسل دتا گیا۔ جتنی جدائی وچ مدینہ حضور دے رو رہی سی اسی طرح صدیق اکبر دی جدائی وچ دنیا رو رہی سی۔ میں آخری گل کرنا وا، آج بھی جڑا حضور کول جائے گا انہوں نال صدیق بھی ملے گا۔ آج بھی جاؤ، آج بھی صدیق حضور دے نال ہے، اور کل جنت دے اندر بھی، کل جنت دے اندر بھی بولو صدیق حضور دے نال ہوئے گا۔ حضور فرمایا ہے انت عتیق اللہ من النار، صدیق تو جہنم تو آزاد ہے۔ دنیا پٹدی رہے، دنیا کٹدی رہے، دنیا کسدی رہے، تینوں مینوں جدا کوئی نہیں کر سکتا، تینوں مینوں کر دی رہے، دنیا اپنا تماشا لگائی رکھے، صدیق اور اللہ دے نبی نو کوئی جدا آج بھی کٹھے نے، آج بھی کٹھے نے۔ اور ساڈا عقیدہ حضور دا روضہ ہی جنت ہے۔ حضور فرمایا جن نے جنت ویکھنی ہوئے نا وہ مدینے آ جائے۔ آج بھی ابو بکر و عمر مینوں جفیاں پا کے ستے پے نے، وہ آج بھی جنت وچ پے نے۔ ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ بھائی، بس زندگی باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا